پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یہ مکمل طور پہ شریف خاندان کی گرفت میں ہے، اور یہاں کے تمام اہم فیصلے اور عہدے اور تمام جو کلیدی معاملات ہیں وہ شریف خاندان کے پاس ہی رہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب شاہد خاقان عباسی کا عہدہ تھا سینئر نائب صدر کا، ان کے ہم پلہ مریم بی بی ہو گئی ہیں، مگر وہ چیف آرگنائزر ہو گئی ہیں اور ان کو بڑی ذمہ داری دی گئی ہے۔ شریفوں کی ہے مسلم لیگ نون۔ دیکھیں کامران صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا فیصلہ، اور اگر آپ کو یاد ہو تو 11 اپریل سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ پارٹی کی سطح پہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب حکومتی اور پارلیمانی محاذ شہباز شریف صاحب کے پاس ہوگا اور سیاسی محاذ پر مریم نواز صاحبہ سرگرم ہوں گی۔ اور 11 اپریل کی تبدیلی کے بعد یہ رائے پارٹی کے اندر موجود تھی کہ حکومتی محاذ پر چونکہ شہباز شریف صاحب سرگرم ہیں، وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، وہ اس طرح تنظیمی اور جماعتی معاملات پر توجہ نہیں دے سکیں گے، لہٰذا مریم نواز صاحبہ کو آگے لایا جائے۔ کامران صاحب، ایک بات جو میرے ذاتی علم میں ہے کہ خود نواز شریف صاحب نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا تھا جس میں انہوں نے اراکین پارلیمنٹ اور پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے اس حوالے سے آراء لی تھی، اور اس واٹس ایپ گروپ میں اکثریت کی رائے یہ تھی کہ جو کہ مشکل صورتحال کے اندر مریم نواز صاحبہ باہر نکلی، اور انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو اس وقت چیلنج کیا تھا جب خود پارٹی کے ذمہ داران دفاعی اور پسپائی محاذ پر تھے اور کوئی بھی ڈائریکٹلی ان کو چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ عوام میں گئیں اور عوام میں جانے کے بعد انہیں جیل بھی جانا پڑا، 2-3 دفعہ جیل جانے کے بعد پارٹی کے اندر، اور خاص طور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز نے بڑی بہادری سے، بہت محنت سے نواز شریف صاحب کا بیانیہ زندہ رکھا، اس کے لیے بڑی انہیں تگو دی کی، مگر یہ کہنا کہ کوئی لیڈرشپ پہ شامل نہیں تھا، یہ میرے خیال میں مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے بہت سخت اس کی نہ صرف مقابلہ کیا ہے بلکہ بڑی سخت سزا پائی ہے۔ شاہد خاقان عباسی جو سینئر نائب صدر ہیں، جو سابق وزیر اعظم ہیں، وہ ان میں سے ایک وہ شامل ہیں جن کا کہ بہرحال سٹیچر بہت بڑا ہے۔ کامران صاحب، آپ نے درست کہا، شاہد خاقان عباسی صاحب کی سٹرگل، اس کے بعد ان کا جیل جانا، میں ذاتی طور پہ اس کا مترف ہوں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ دیکھتا ہوں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب جنرل مشرف کی آمریت تھی اس وقت بھی پارٹی کے سارے لیڈر ہی دفاعی محاذ پہ چلے گئے تھے۔ میں نام لے سکتا ہوں، اس وقت بھی کلثوم نواز صاحبہ نے باہر آ کر انہیں چیلنج کیا تھا، اور جب نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تو میں وہ ساری صورتحال سے واقف ہوں۔ دیکھیں، آپ شاہد خاقان عباسی کا نام لیں گے، احسن اقبال کا، یہ لوگ جیلوں میں ضرور گئے، لیکن جس طرح مریم نواز صاحبہ باہر نکلی اور انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، میرا خیال یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اور اسی وجہ سے پارٹی کے اندر ان کی پذیرائی موجود تھی۔ اور کامران صاحب، اگر آج کی صورتحال کا ہم جائزہ لیں تو آج جس کیفیت سے پاکستان مسلم لیگ نون دو چار ہے، وہ کوئی اچھی نہیں ہے ان کے لیے۔ حکومت آنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہوئی ہے پنجاب میں، اور ملک کے اندر ان کا جو سیاسی بیانیہ تھا وہ بھی ڈیمیج ہوا ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت تھی جو ایک پاپولر لیڈرشپ ہو، ایک پاپولر فیس ہو۔ تو میرا خیال ہے جہاں تک مشاورت کی بات ہے، میں نے وہ ساری مشاورت پہ میری نظر تھی۔